اب ہم وہی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ باہمی نفرتیں، عداوتیں، گھریلو جھگڑے، اور کس طریقے سے یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کن چیزوں سے بچنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا۔ تو اس میں یہ بات چل رہی تھی۔ آج ہم تھوڑا سا، اس میں 3 حصے تھے۔ ایک حصہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا نیچے رکھ، ایک حصہ جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جس میں جھگڑوں کی نحوستیں بتائی گئیں، جھگڑوں کے نقصانات سے ہمیں آگاہ کیا گیا، اور یہ بھی ہم پر مہربانی ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ جھگڑوں سے تمہارے دین کو کیا نقصان ہوتا ہے، تمہارے دنیا کو کیا نقصان ہوتا ہے، تمہارے کاروبار کو کیا نقصان ہوتا ہے، تمہارے معاشی معاملات میں کیا کیا خرابیاں آتی ہیں۔ تو پچھلی نشست میں، یہ سب سے پہلی جو نشست ہوئی تھی، اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ لڑائی اور جھگڑوں میں دنیا اور آخرت کے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نقصانوں کو سمجھیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، جس چیز کا نقصان انسان کے سامنے آتا ہے انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بار بار ہم ان نقصانات کو سنیں، سمجھیں، لوگوں کو بتائیں تو ہمیں بھی پتہ چلے گا۔ آج انشاءاللہ ہم یہ پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعلیمات ہیں، اس میں جھگڑوں سے منع کیا گیا ہے، اور بالخصوص وہ جھگڑے جو ناحق ہوں، باطل جھگڑے، ناحق جھگڑے، ان سے تو بہت ہی زیادہ منع کیا گیا ہے۔ تو آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات پڑھتے ہیں کہ جس میں ناحق جھگڑوں سے اللہ کے نبی نے ہمیں ہوشیار کیا، بیدار کیا، ہمیں سمجھایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جانتے بوجھتے اس کو پتہ ہو کہ میں حق پر نہیں ہوں پھر بھی وہ جھگڑا کرتا ہے، تو جب تک وہ اس جھگڑے کو چھوڑ نہ دے اس وقت تک وہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے، اللہ اس کا مالک اس سے ناراض رہتا۔ اب اس میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، حق پر نہیں ہے پھر بھی جھگڑتا ہے۔ انسان کا ضمیر اگر اس کو بتاتا ہے کہ وہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم لاکھ تعویلیں کر لو، لاکھ باتیں بنا لو، تمہارا نفس، تمہارا ضمیر تم کو بتاتا ہے کہ واقعی تم حق پر ہو یا ناحق پر ہو۔ تو بہت سارے گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، میراث کے جھگڑے ہوتے ہیں، مالی جھگڑے ہوتے ہیں، انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن وہ ایک اس کی تعویل کر رہا ہوتا ہے، بات بنا رہا ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جب تک وہ ایسے جھگڑے کو چھوڑ نہ دے اللہ کی ناراضگی میں رہتا۔ میرے بھائیوں، مال کی کمی سے ہم زندگی اچھی گزار سکتے ہیں، پیسوں کی کمی سے، کپڑوں کی کمی سے، معاشی تنگیوں کے ساتھ، لیکن اللہ کی قسم اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جس کا بنانے والا اس سے ناراض ہو تو اس کی کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، گاڑیوں میں، فیکٹریوں کے اندر، صدارت کی کرسی پہ، وزارت کے عہدے پر، پھر کہیں سکون اس کو نہیں ملتا، کیونکہ بنانے والا جب ناراض ہوتا ہے تو انسان ہوتا کیا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم تیسرا سبب پڑھیں گے تو ہم اس کو بہت تفصیل سے پڑھیں گے۔ خلاصہ میں بتاتا ہوں، جب اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، انسان اللہ کی رحمت سے یا محروم ہو جاتا ہے یا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور بھائیوں، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، پھر دنیا، ساری دنیا چاہے اس کے قدموں میں ہو، ساری دنیا کی طاقتیں، وسائل اس کے قدم چوم لیں، ان کا قرب اس کو فائدہ نہیں پہنچائے۔ کام ہمارے بنتے ہیں اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے۔ تو یہ کیا ہے، اس کو ہم معمولی نہ لیں کہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوا۔ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو ہمارے عام مشاہدے میں ہے۔ ہم میں سے جو لوگ ملازمت کرتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ ایک ملازم جس ادارے میں کام کرتا ہے، کیا مالک کو ناراض کر کے وہ اس ادارے میں ترقی کر سکتا ہے؟
وہ اس ادارے میں سکون سے رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں رہ سکتا. تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارا مالک ناراض ہو پھر ہم اپنے گھروں میں سکون سے ہوں، ہم اپنے اداروں میں اس دنیا میں سکون سے ہوں؟ ایسا نہیں ہوگا. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اچھا، اس میں یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ کی ناراضگی میں مسلسل رہتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. ناحق جھگڑنے والا وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تہجد گزار ہوں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت نفلی عبادتیں کرنے والا ہوں، میں صدقات کرنے والا ہوں، میں حاجی ہوں، اور میں جو ہے دین کی بڑی محنتیں کرنے والا ہوں. لیکن اس نے ناحق جھگڑے کیے ہوئے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہے. وہ سجدوں میں ہے، اللہ اس سے ناراض ہے. وہ اللہ اس سے ناراض ہے. اس لیے آپ نے سنا ہوگا، آگے پڑھا بھی ہوگا کہ بڑے بڑے عمل نیکیوں والے وہ اس کے موقوف کر دیے جاتے. اس کے سجدے اس کو اللہ کا قرب نہیں دلا رہے. کیوں؟ تم ناحق جھگڑ رہے ہو. تم نے بہنوں کی میراث دبائی ہوئی ہے اور تم نے اس میں تعویل کر لی کہ نہیں جی ہم نے شادیوں پہ تو خرچ کر دیا تمہارے اوپر، ہم نے فلاں تو کر لیا تمہارے اوپر. بہنوں کی میراث دبا کے اور ماتحتوں کی تنخواہیں دبا کر اور جو ہے دوسروں کے ساتھ ظلم کر کے اور اس کے اوپر باقاعدہ ناحق کتنے مقدمے ہیں. ناحق آج کچھ بھی نہیں ہے، اپنی مرضی کا فیصلے کرا لو. ناحق مقدمات ہیں، اس کی پیروی کی جا رہی ہے. ناحق مقدمات میں جھگڑے کیے جا رہے ہیں. اللہ ناراض ہے. تو انشاءاللہ ہمیں اس سے نکلنا ہے. اور اس کا ایک آسان حل بھی انشاءاللہ میں آپ کو آگے بھی تفصیل آ جائے گی کہ اس کا اہتمام کیا کریں کہ علماء سے ربط میں رہیں. دارالفتہ ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان سے ربط میں رہیں اور اپنا مسئلہ ان کو بتائیں. تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ حق پر ہیں یا ناحق پر ہیں. آپ حق پر ہیں یا ناحق پر ہیں، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، جو شخص کسی ظالم کو کی تقویت کے لیے، اس کی تائید کے لیے اس کے ساتھ چلے اور وہ یہ جانتا ہو کہ جس شخص کی مدد اور تائید کر رہا ہوں وہ ایک ظالم انسان ہے، تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. اگرچہ علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے، یعنی وہ کمال ایمان سے محروم ہو جاتا. بلکہ اس طرح کی حدیثوں میں بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس سے ایمان نہ چھن جائے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کے یہ بڑے بڑے گناہ سبب بنتے رہتے ہیں، بڑے بڑے گناہ اس کو، اور موت کے وقت وہ آخری سہارا جو انسان کے پاس ایک ایمان کا سہارا ہوتا ہے، یہ ناحق ساتھ. اب اس میں ساری چیزیں آ گئیں، ساری چیزیں آ گئیں. ناحق یعنی ایک آدمی ووٹ دے رہا ہے، یہ امانت ہے، دیانت ہے، کس کو دے رہا ہے. اسی طریقے سے گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، اور گھریلو جھگڑوں کے اندر یعنی جیسے میں نے اکثر عرض کیا کہ ہم تو ہمارے یہاں ایک مزاج ہے اپنی زبان والوں کا، اپنے قوم والوں کا، اپنے مفادات کا ساتھ دینا ہے. ہم اس میں غور نہیں کرتے. اتنی سخت وعیدیں ہیں، دیکھنا پڑے گا کون حق پر ہے. اگر انسان کی اپنی بیٹی نہ حق پر ہے، ساتھ شوہر کا دینا پڑے گا، داماد کا دینا پڑے گا. اپنا بیٹا اگر حق پر نہیں ہے تو پھر اس کا ساتھ دینا جائز نہیں ہوگا. اگر ہمارے گھروں میں یہ انصاف زندہ ہو جائے، آپ یقین جانیں پھر ہمارے گھروں میں پریشانیاں دور ہو جائیں. گھروں میں ہم مطالبہ کرتے ہیں، ایک کاروباری آج یہ چاہتا ہے کہ اس کو کاروبار میں انصاف ملے، بیجا ٹیکس اس کے اوپر نہ لگے اور وہ کچھ نہ ہو جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ہم دیکھیں جس کا جہاں بس چل رہا ہے وہاں نا انصافی، یعنی چور بازاری صرف بڑوں میں نہیں ہے، اول سے لے کے آخر تک خیانت، بددیانتی، ظلم، نا انصافی عام ہے. تو یہ اتنی سخت وعید ہے ناحق ساتھ دینے والے کا. ایسے ہی اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا عصبیت کیا ہے، جس عصبیت کی ممانعت آئی ہے، تو آپ نے فرمایا ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ دینا یہ عصبیت ہے. تو ہمیں تو اللہ کے نبی نے اتنا پیارا دین دیا، ہم اپنی زبان کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنی برادری کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے خاندان، کنبے، قبیلے کو نہیں دیکھیں گے. ہم تو یہ دیکھیں گے حق کیا ہے، ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے. ایسی ایک حدیث میں ہے عصبیت اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت، قوم پرستی کی دعوت دیتا ہو، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کے خاطر لڑے، اور نہ وہ شخص ہم میں سے ہے جو عصبیت پہ مرے، عصبیت پر مرے. اچھا، یہ علماء نے اس کے اوپر بھی پوری کتابیں لکھی ہیں.
بہت سے اعمال وہ ہیں جس پر اللہ کے نبی نے یہ وعید سنائی، وہ شخص ہم میں سے نہیں. ہم اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں. سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ حفظ قرآن کی تقریب تھی اور ایک عالم تشریف لائے تھے. انہوں نے اس حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ آج تک ذہن میں بیٹھ گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے او یہودی، او عیسائی، تو ہمیں کتنا بھاری لگے گا اور ہم اس کو گالی شمار کریں گے اور ہم کہیں گے کیسے کہہ دیا تم نے مجھے یہودی. لیکن سوچنے کی بات ہے، جو شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے وہ یہودی، اس نے کیا کیا؟ اس نے صرف اتنا تو کیا ہے کہ آپ کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جوڑ دی. کیونکہ یہودی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا پیرو. اور جو آپ کو کہہ رہا ہے یہ او عیسائی، وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ رہا ہے اور آپ کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر. تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں. کیوں غصہ ہو جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے یہ چیز ہوتی ہے کہ میں محمدی ہوں، میں حضور کا پیروکار ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، یہ آپ میرے پیغمبر ہیں، میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہو جائے، آپ میرے آخری سہارا ہیں. یہ تم نسبت کیوں کاٹ رہے ہو میری؟ لیکن میرے بھائیوں، آپ اس حدیث میں سنیے کہ حضور کہہ رہے ہیں اگر تم عصبیت کا ساتھ دے رہے ہو، تم لسانیت اور قومیت کے نعرے لگا رہے ہو اور تم اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہو، تو حضور کوئی اور نہیں، حضور خود اپنے سے نسبت کاٹ رہے ہیں کہ پھر تم میرے نہیں ہو، وہ ہم میں سے نہیں، تم میرے نہیں ہو، تم محمدی نہیں. کوئی اور نہیں کاٹ رہا، کوئی اور یہودی نہیں کہہ رہا، حضور خود کہہ رہے ہیں جاؤ اب تم میرے نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ہے ناحق چیز کو سمجھنا ہے. کیا ناحق ہے میرے بھائی؟ سب چلتا ہے، سب جو کر رہے ہیں. موت سے زیادہ کوئی بھیانک چیز نہیں. اکیلے آئے ہیں، اکیلے جائیں گے، قبر میں پڑے ہوئے ہوں گے. اس وقت ہمارے ایک ایک عمل کا ہم سے حساب کتاب ہونا. پوچھا جائے گا کس کا ساتھ دیا، پوچھا جائے گا حق پہ جیے تھے، ناحق جیے تھے، کیا کیا تھا؟ ظلم کیا تھا، انصاف کیا تھا، عدل کیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں جیسے چاہے زندگی گزاریں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اپنے اداروں میں، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں کون حق پر ہے. اس کے لیے علماء سے ربط میں آ کر پھر علماء سے مشورے لیں اور پوچھیں ان سے کہ بھئی یہ حالات ہیں ہمارے گھر کے. آپ اللہ کی قسم کتنے گھروں میں بہوؤں پہ ظلم، کتنے گھروں میں ماؤں پہ ظلم، کتنے گھروں میں ساس ظالم ہے، بہو مظلوم، کہیں ساس مظلوم ہے. لیکن مرد کہاں چلے گئے؟ مرد بھی تو ہیں. ان مردوں کو اللہ پاک نے، ہم اپنے ایک گھر میں انصاف زندہ نہیں کر سکے، ہم ایک گھر والوں کو انصاف پہ نہیں لا سکے، تو پھر یہ کیسی مردانگی ہے؟ تو ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری. ہماری ذمہ داری کیا صرف اتنا ہے کہ ہم جو ہے ان کو کھانے پینے کے لیے لا کے دے دیں، کوئی ہماری بلا سے لڑتا رہے مرتا رہے؟ نہیں، ہمیں فکر کرنا پڑے گی، ہمیں سوچنا پڑے گا. اللہ ہمیں سجھا دے بہت اچھی بات ہے، نہیں تو سمجھداروں سے مشورہ کرنا. اور کچھ بھی نہیں ہو، اگر آپ سچ دیکھیے، ہو سکتا ہے ہمیں غم ہو، فکر ہو، لیکن ہماری فکر سے مسئلہ حل نہ ہو. انشاءاللہ کل قیامت میں تو پوچھنی ہوگی. ہمیں تو غم تھا نا کہ ہماری وجہ سے یا ہمارے گھر میں، ہمارے ماتحتوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی قوم کی ناحق حمایت کرنے والا اس اونٹ کی طرح ہے جو کنویں میں گر جائے اور پھر اس اونٹ کو دم سے پکڑ کر کھینچا جائے. مطلب یہ ہے جس طرح ایسے اونٹ کو کوئی تباہی سے نہیں بچا سکتا، اس طرح ناحق حمایت کرنے والے کو تباہی سے نہیں بچا سکتا. اب غور سے سنیے گا، تباہی سے نہیں بچا سکتا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے نبی نے تشبیہ دے دی، یہ کنواں ہے. آپ تصور کریں اس کی زندگی میں ہزاروں ایسے کنویں آئیں گے جو ایک جگہ اگر ہم ناحق کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنے کنووں میں ہم گریں گے اور کہاں کہاں تباہی آئے گی، اور ان تباہیوں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا. یہ حضور کی بد دعا ہو جائے گی. جو ناحق حمایت کرتا ہے، جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر جائے، اب کیسے اس کو جو ہے نا دم سے پکڑ کے نکالا جائے؟ ایسے ہی جو لوگ ناحق حمایت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی راہوں کے اندر ہزاروں غیبی کنویں ڈال دیتے. کاروبار کے اندر، ملازمت کے اندر، خاندانی معاملات کے اندر ایسے بن دیکھے نہ نظر آنے والے ایسے کنویں ہیں، اللہ پاک اس کو اونٹ کی طرح اس کنویں میں گرا دیتے. یا نکلنا چاہے بھی تو نکل نہیں سکتا. کیوں؟
یہ ظلم کر رہا ہے، یہ حق کا ساتھ نہیں دے رہا، یہ ناحق لڑ رہا ہے۔ دوسرا حصہ لے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کچھ حدیثیں آپ کے سامنے وہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جس میں خاص طور سے ہمیں ان جھگڑوں سے منع کیا گیا جس میں ناحق کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ حق کو چھوڑ کر انسان ناحق کا ساتھ دے، چاہے باپ کا ہو۔ میں تو حیران ہوں اس آیت پر، اللہ کی قسم، اگر اس آیت، یہ جو سورہ نساء کی اور سورہ مائدہ کی 2 آیتیں ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک ہمیں انصاف کی کس سطح پر دیکھنا چاہتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تم مومن ہو، تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، تمہیں اپنے ایمان کی لاج رکھنا چاہیے کہ تم ناحق کسی کا ساتھ نہ دو، چاہے تمہارے اپنے مفاد پہ زد پڑے، تمہارے اپنے مفاد پہ، تمہارے خاندان، حتیٰ کہ آپ تصور کیجئے کہ والدین، جو قرآن اتنا جھکاتا ہے والدین کے آگے، وہ کہہ رہا ہے اگر والدین بھی حق کے خلاف ہیں تو تمہیں والدین کا ساتھ نہیں دینا، تمہیں ساتھ حق کا دینا ہے۔ والدین، میں نے اکثر مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ جملہ سنا کہ آج کتنا ظلم صرف اس پر ہو رہا ہے، میں نہیں جانتا میری ماں ہے، میں نہیں جانتا میری ماں ہے، تم کو ایسے چلنا ہوگا جیسے میری ماں کہے۔ فرمایا ماں کی بھی، مولانا کہتے ہیں ماں کی بھی کوئی حد ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے ہمیں حق بھی دیے ہیں، حقوق بھی بتائے ہیں، حدود بھی بتائے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا اللہ کی، اس لیے امت وسط ہے، معتدل امت ہے، ہر طرح کے افراط اور تفرید سے پاک ہے۔ جو رب ماں کا اتنا حق جو دین ماں کا اتنا حق بتاتا ہے، وہ ماں کو حد بھی دیتا ہے۔ یہاں تک ماں کی ماننی ہے، اس سے آگے نہیں ماننی، یہاں تک باپ کی ماننی ہے، اس سے آگے نہیں ماننی، وہ پوچھنی پڑے گی علماء سے۔ کتنے لوگ برباد ہو گئے، اور خاص طور سے دین رکھنے والے، انہوں نے یک طرفہ یہ تو سن رکھا تھا کہ ماں ہے، بیویوں پہ ظالم بن بیٹھے۔ تو مولانا سے میں نے خود مولانا طارق جمیل صاحب سے کئی مرتبہ ان کے بیانوں میں یہ جملہ سنا کہ بس یہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا میری ماں ہے، پہلے دن آ کے سبق پڑھاتے ہیں، دیکھو میری ماں یہ پسند کرتی ہے، میری بہنیں یہ کرتی ہیں، میری یوں کرتی ہیں، فلاں کرتے ہیں، اب تم کو ایسے چلنا ہوگا، تم کو ایسے چلنا ہوگا۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ میں ماں ہے لیکن اس کے بھی کوئی حد ہے، اللہ پاک نے حدود بتائیں۔ خدا قرآن میں دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام ہے، باپ کو چھوڑا ہے، ایک حد تھی، باپ کی مانی ہے، باپ کی خیرخواہی کی ہے۔ اس کے بعد جب باپ اس حدود سے باہر معاملہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں ابا جان، اب میں آپ سے ہجرت کرتا ہوں اور میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا میں۔ تو یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ اس طرح کے مسائل ہیں، میری ماں کے یہ مسئلے ہیں، میرے والد کی طرف سے یہ مسئلے ہیں، اور جو بیوی کی طرف سے یہ مسئلے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ میں کہاں تک جو ہے کس کا ساتھ دوں اور کیا طریقہ میں اختیار کروں، سب چیزیں سیکھنی پڑیں۔ تو بھائی یہ کون ہوگا جس کے ذہن میں یہ ہوگا حق تلفی سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ہر حق والے کو اس کا حق دینا ہے، اور کل قیامت میں انشاءاللہ ان تعلقات کو نبھاتے ہوئے جانا ہے اور جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے۔ تو یہ خیر وہ حصہ ختم ہوا۔ یہ جو ہماری بات چل رہی تھی کہ لڑائیوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں، تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ دیکھیے بنیادی طور پہ جو لڑائیوں کے اسباب ہوتے ہیں، جھگڑوں کے، وہ ہوتے ہیں جذباتی رویے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو جذباتیت سے کیسے باہر لائیں۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، آپ کی تعلیمات کیا تھی۔ تو میں پچھلی نشستوں میں عرض کر رہا تھا کہ 5 کام کرنے ہیں، جس کو میں تعبیر کر رہا تھا کہ یہ 5 بریکیں کہہ لیں، کہ اگر انشاءاللہ ہم ان 5 کاموں کا اہتمام کریں گے تو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جیسے حدیث میں آتا ہے انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، کہ بتکلف انسان کرتا رہے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس کی طبیعت ایسی بنا دیں گے کہ وہ جذباتیت سے باہر آ جائے گا۔ وہ 5 چیزیں کیا تھیں؟ نمبر 1، کوئی بھی بات، کوئی رویہ، کوئی کسی کا کوئی مزاج، کسی کی کوئی ادا، کسی کی کوئی حرکت ہمیں بری لگے تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ
ہم تحقیق کریں گے کہ وہ غلطی ہے یا نہیں ہے. دوسری بات، اب وہ کیسے کریں گے یہ ساری تفصیل آ چکی ہے. دوسرے نمبر پر یہ کام کرنا ہوگا جب ہمارے بات سامنے آ گئی کہ ہاں یقیناً غلطی ہے، تو اب ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ مجھے تنبیہ کرنی ہے یا نہیں کرنی، تنبیہ کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس میں خلاصہ بتا دیا تھا کہ بعض اوقات تنبیہ مفید ہوتی ہے، بعض اوقات تنبیہ مضر ہوتی ہے، اعراض کرنا پڑتا ہے، اور گھر بچانے کے لیے اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے اور جو ہے بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. تیسری نمبر پر یہ بتایا تھا کہ اپنے اندر کے جذبے کو ٹٹولنا ہے کہ میں جو اگر تنبیہ کر رہا ہوں، ڈانٹ رہا ہوں یا کسی بھی قسم کی کوئی سرزنش کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے میرا نیت کیا ہے. کیا میں اس کو ذلیل کرنا چاہ رہا ہوں، انتقامی کارروائی کے طور پہ یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں؟ تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہوگا. آج یہ چیزیں ہیں. تنبیہ کیسے کرنی ہے؟ سینکڑوں طریقے ہو سکتے ہیں، سینکڑوں طریقے ہو سکتے، کوئی ایک طریقہ نہیں. مارنا یہ بھی ایک تنبیہ ہے، ڈانٹنا یہ بھی ایک تنبیہ ہے، بات بند کر دینا، منہ پھلا لینا، اعراض کرنا، بائیکاٹ کرنا یہ بھی ایک تنبیہ ہے، اور سینکڑوں طریقے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کس شخص کو کس کی غلطی پر کس طرح ہم تنبیہ کریں، کس کی غلطی پر ہم کس طرح تنبیہ کریں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر مثال کے طور پہ جیسے ایک بیمار ہے، اس کو دوا دینی ہے تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ مریض کو بھی دیکھے گا اور مریض دوا کو بھی دیکھے گا. اب کیا کرے گا ڈاکٹر؟ مریض کو دیکھے گا، بھئی یہ دوا تو ہے اس مرض کے لیے، لیکن یہ دوا اس کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ تنبیہ بھی کڑوی دوا ہے. اگر یہ اپنی حدود سے بڑھ جائے تو یہ دوا الٹا اثر کرتی ہے، اور اگر کم ہو تو بھی اثر نہیں کرے گی. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں مثال کے طور پہ بیوی کی غلطی ہے، بچوں کی غلطی ہے، شاگردوں کی غلطی ہے، یا ایک انسان حاکم ہے، رعایا کی غلطی ہے، ایک انسان ٹیچر ہے، اس کے شاگرد ہیں ان کی غلطی ہے، ایک مرید ہے اس کی غلطی ہے، پڑوسی ہے اس کی غلطی ہے، آپ کے ماتحت کچھ بہت سارے ملازم کام کرتے ہیں ان کی غلطی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کس غلطی پر کس انداز سے تنبیہ کرنی، کتنی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. تو اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں دو باتوں میں غور کرنا ہوگا کہ اس کے لیے ہمیں ایک منٹ، یہ کہاں چلا گیا؟ نہیں وہ یہ آ گیا تھا. بنیادی طور پہ میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے دو باتوں پہ غور کرنا ہوگا. نمبر ایک، غلطی کرنے والا کون ہے؟ یہ حصہ ہے غلطی کرنے والا، چھوڑ دیں میں دیکھتا ہوں. غلطی کرنے والا کون ہے؟ اور نمبر دو، وہ غلطی کس قسم کی ہے؟ وہ غلطی کرنے والا کون ہے، غلطی کرنے، اور وہ جو غلطی ہے اس کی نوعیت کیا ہے. ایک منٹ شاید آگے پیچھے ہو گیا. یہ میں دیکھتا ہوں، اس میں میرے پاس نوٹس ہیں، اس میں دیکھتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس بات کو دیکھتے تھے کہ غلطی کرنے والا کون ہے اور غلطی کیسی ہے. سب سے پہلا آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، جیسے یہ دیکھیں گے، یہ آپ ان کو نکالیں، میں جب تک اپنی بات شروع کرتا ہوں.
سلائیڈ نمبر 193 ہے. اچھا اب میری بہت غور سے سنیں. غلطی کرنے والا کتنی طرح کا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، کوئی بعض ایسے ہوتے ہیں جو غلطی کر رہے ہوتے ہیں لا علمی کی بنا پر، انہیں معلوم نہیں ہوتا، نا واقفیت کی بنا پر، یا غفلت، جی، یا غفلت اور لاپرواہی کی بنا پر. اب ہمارا انداز ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے کچھ اور ہوگا، اور جو شخص جانتے بوجھتے غلطی کر رہا ہے اس کا انداز کچھ اور ہوگا. لیکن ہمارے جذباتی رویوں میں یہ فرق ہم ملحوظ نہیں رکھتے. ہم ایک شخص جو بیچارہ پہلی مرتبہ غلطی کر رہا ہے، لا علمی میں کر رہا ہے، اس کو تنبیہ کیسے؟ اس کو تو صرف سمجھانا ہوتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ وہ اسلوب اختیار کر رہے ہوتے ہیں جو اسلوب ہمیں اس شخص کے ساتھ کرنا چاہیے جو جان بوجھ کے غلطی کر رہا ہوتا ہے. اور اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ جھگڑے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. اب آپ فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے، اب بیوی سے کوئی ایسا رویہ صادر ہوا جو پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اس کو نہیں پتا، اس کو مزاج کا نہیں پتا. اب اس کا انداز، اس کو تنبیہ کرنے کا انداز، یا آپ کا کوئی نیا ملازم ہے، اس نے کوئی ایسا کام کر لیا جو آپ کے ادارے، آپ کے مزاج کے خلاف ہے. اب ہم اس کے ساتھ وہ رویے اختیار کر رہے ہوتے ہیں جو جانتے بوجھتے کوئی غلطی کرنے والا ہے. یہ چیز پھر جھگڑوں کا ذریعہ بنتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو غلطی صادر ہوئی ہے یہ آدمی کس قسم کا ہے، لا علمی کی وجہ سے ہوئی ہے، ناواقفی کی وجہ سے ہوئی ہے، یا نہیں علم تو اس کو ہے، وہ واقف بھی ہے، جان بوجھ کے اس نے غفلت کی ہے. تو دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے. آپ نے دیکھا ایک دیہاتی مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر رہا ہے. اب آپ تصور کریے، دیہاتی ہے اور اس کو جو ہے نہیں پتا، مسئلے کا نہیں پتا، اور کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے. اب سنیے ہوتا کیا ہے کہ حضور اس کو بلاتے ہیں اور وہ پیشاب کر رہا ہوتا ہے. صحابہ اٹھتے بھی ہیں اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، حضور منع کر دیتے ہیں اور بعد میں آ کے اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ مسجدیں اس چیز کام کے لیے نہیں ہوتی، مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی. لا علم کو تنبیہ کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے. ایسے ہی ایک صحابی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز ہو رہی تھی، میں مسجد میں آیا تو امام صاحب رکوع میں تھے، تو میں نے سوچا، میں نے وہیں مسجد کے دروازے پر رکوع میں گیا اور چلتا 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 صف میں آ گیا. اب آپ دیکھیں غلطی ہے، نادانی ہے، غلط طریقہ ہے. کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، مارا، جاہل کہا، بے وقوف کہا؟ نہیں. اللہ اکبر. حضور نے کیا، اللہ اکبر، قربان جائیے حضور کی تعلیم ہے. کاش کہ ہمارا یہ نصاب ہوتا، کاش کہ ماں باپ اپنی نسلوں کو اس سے بہتر کوئی نصاب ہو سکتا تھا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ زادک اللہ حرصا ولا تعد. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تمہاری حرص میں، تمہارے شوق میں، تمہاری رغبت میں اور اضافہ کرے، لیکن آئندہ ایسا نہ کر، آئندہ ایسا نہ کرنا. یہ طریقہ صحیح نہیں. سمجھایا بھی، حوصلہ افزائی بھی کر دی. لا علم کو سکھانے کا طریقہ یہ ہے. ایسے ہی پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا، ایک صحابی، ان کو جو ہے غسل ان کے اوپر فرض ہو گیا تھا، سفر تھا اور وہ غسل کر نہیں پائے تھے، اور انہوں نے سب نے نماز پڑھی، انہوں نے نماز نہیں پڑھی. ان کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم بھی ہو سکتا ہے. اب حضور نے جب دیکھا، پوچھا بھائی کیا بات ہے، سب نے نماز پڑھی، آپ نے نہیں پڑھی؟ اور آپ نے فرمایا کیوں، آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے بتا دیا یہ مسئلہ تھا. حضور نے ان کو مسئلہ بتا دیا کہ بھائی جب اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو تیمم کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. تو غلطی کرنے والا اگر ناواقف ہے، لا علم ہے، وہ جانتا نہیں ہے، انجانے میں اس سے غلطی ہوئی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے. ایسے ہی بہت سارے واقعات ہیں. یہ بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے. مسجد نبوی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، بیٹھے ہوئے ہیں. دو آدمی اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں، زور زور سے باتیں کر رہے ہیں. حضرت ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ نے ایک کنکری اٹھائی اور مجھے ماری اور مجھ سے کہا ان دونوں کو بلا کے لاؤ. وہ دونوں آئے اور ان سے پوچھا کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما،
اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو تمہیں سخت سزا دیتا تم. کیا مطلب؟ تم طائف کے ہو تو تم طائف کے ہو، مدینے کے نہیں ہو، تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں ہے، حضور کی مسجد میں آوازیں بلند نہیں کی جاتی، تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں. اور اگر تم کہاں کے ہوتے؟ مدینے کے ہوتے، لَأُوجَعْتُكُمَا، تو پھر میں تمہیں دیکھتا. چلیے ایسے ہی یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے. اور بعد ابن شرحبیل کہتے ہیں کہ بڑا فقر و فاقے کا زمانہ تھا اور یہ چھوٹے تھے. میں ایک باغ میں داخل ہوا اور میں اس باغ میں پھل وہاں مالک کی اجازت کے بغیر میں لینے لگا. مالک نے مجھے پکڑ لیا اور میرے کپڑے بھی چھین لیے، جو پہنا ہوا تھا جو کچھ، اور اس طریقے سے مجھے برا بھلا کہا. میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے اپنا مسئلہ بتایا. اس زمانے میں تو ایک قمیص بڑی چیز ہوتی تھی، چادر بڑی چیز ہوتی تھی. میں نے بتایا کہ ان سے میری یہ قمیص دلوا دیں. آپ نے باغ کے مالک کو بلایا، اس سے پوچھا بھئی یہ کیا بات ہے، تم نے کیوں اس کے ساتھ تم نے اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کیا؟ انہوں نے کہا یہ میرے باغ سے چرا رہا تھا. اللہ اکبر. آگے جو حضور نے کہا، آپ نے فرمایا ما علمتہ اذا کان جاہلا وہلا اطعمتہ اذا کان جائعا. سبحان اللہ. آپ نے کہا اگر یہ بھوکا تھا تو تم نے اس کو کھلایا کیوں نہیں، اور اگر ناواقف تھا تو تم نے اس کو سکھایا کیوں نہیں؟ ناواقف تھا تو اس کو تم نے سکھایا کیوں نہیں؟ گویا ان کی تنبیہ پر حضور نے تنبیہ کر دی کہ جاہل کو سکھایا جاتا ہے، جاہل کو سکھایا جاتا ہے، ناواقف کو بتایا جاتا ہے، اور جو مجبور ہو اس کی مجبوری اس کی دور کی جاتی ہے. آگے بھی یہ انشاءاللہ یہ مسئلہ آئے گا. بہرحال علماء نے لکھا ہے جاہل کو تعلیم دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کسی آدمی کو کوئی شبہ ہے یا کوئی غلط فہمی ہے اسے اس مسئلے کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے. غافل کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے، اور غلطی پر اصرار کرنے والے کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہنکار رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے ناواقف کے لیے اس کو تعلیم دینا ہے، اور جس کو غلط فہمی ہے اس کو وضاحت کرنی ہے، اور جو بھول گیا ہے اس کو یاد دلانا ہے، اور جو اڑ رہا ہے غلطی کے اوپر اس کو پھر نصیحت کرنی ہے. لہٰذا یہ کسی طرح بھی درست نہیں کہ مسئلے سے واقف اور ناواقف کو آپ ایک ہی انداز سے تنبیہ کریں. جاہل پر سختی کرنے سے عام طور پر اس کے دل میں نفرت اور انکار کے جذبے پیدا ہو جاتے. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے غلطی کی، آپ نے سختی کی، اب مسئلہ اور بگڑ جائے گا. لیکن اگر پہلے حکمت کے ساتھ نرمی سے سمجھایا جائے تو پھر مسئلے خراب نہیں ہوتے. اور مسئلے سے ناواقف شخص اپنے آپ کو غلطی پر تصور نہیں کر رہا ہوتا، ہم تنبیہ کر رہے ہیں، اور جو بیچارہ جو اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھ رہا وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے کیوں ڈانٹا جا رہا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے. تو بعض اوقات بتانا پڑتا ہے. تو لہٰذا جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو وہ گویا زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے آپ نے مجھے مسئلہ تو بتایا ہوتا. یہ ایک بات آ گئی ہمارے سامنے. کیا بات آ گئی؟ کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ غلطی کا صدور کس سے ہوا ہے. کہ وہ شخص وہ جانتا ہے، وہ غافل ہے، وہ بھول گیا ہے، وہ ہٹ درم ہے، وہ ڈھیٹ ہے، پہلی مرتبہ کر رہا ہے، وہ غلطی جو ہے انجانے میں کر رہا ہے، پھر اس کے مطابق ہمیں تنبیہ کرنی ہوگی. یہ بھی ایک شکل ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نہ اہل نے اجتہاد کیا. تھوڑی اصطلاحی سی بات ہو گئی، یا اہل نے اجتہاد کیا. اس کی مثال کے طور پر ہر شخص کی عقل کی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی. دماغی سطح، اس کے فہم، اس کا سمجھنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا. بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے ذکی قسم کے، فہیم قسم کے انسان ہوتے ہیں، تو اگر وہ آپ کے ماتحت ہوتے ہیں تو آپ ان کو تھوڑا سا آزاد چھوڑتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی مینیجر ہے آپ کی فیکٹری کا، تو اب آپ اس کو اتنا پابند نہیں کرتے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے پوچھے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کی علمی سطح، اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت، اس کی ذہنیت اتنی ہے کہ میں تھوڑا اس کے اختیار دوں. اب جس شخص کی قابلیت زیادہ ہے آپ نے اس کو اختیارات دیے ہیں، اور اس نے اپنے ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کام کیا،
اور اتفاق سے غلطی کر بیٹھا، تو پھر اس غلطی پر بتائیے کیا کرنا پڑے گا؟ سختی کرنا پڑے گی؟ تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کرنا پڑے گی؟ کیوں؟ اس کو اس نے کی غفلت نہیں کی، وہ اس منصب کا اہل تھا اور ضرورت تھی اس بات. اور بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں ذہنی سطح بہت تھوڑی ہوتی ہے، آپ اگر ان کو ماتحت چلاتے ہیں، آپ ان کو ایک دائرے میں بند کر دیتے ہیں کہ بھئی بس آپ نے یہ کام کرنا ہے. لیکن اگر اس قسم کا آدمی اپنی اوقات سے زیادہ اور اپنی سمجھداری سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرتا ہے، نہیں میں نے تو یہ مناسب سمجھا تھا، میں نے تو یوں سمجھا تھا، تو میں نے کہا بھائی تمہیں کس نے کہا تھا کہ ایسا کرو؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ غلطی کرنے والوں میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ قابلیت کے اعتبار سے کس قسم کے لوگ ہیں اور ہم نے ان کو کتنے اختیارات دے رکھے ہیں، کتنا ہم نے ان کو آزادی دے رکھی ہے. اگر وہ قابل قسم کے لوگ ہیں اور ہم نے از خود ان کو ایک اختیارات دیے ہیں، پھر وہ کسی وجہ سے غلط کر بیٹھے تو ان کو پھر تنبیہ نہیں کی جائے گی. ہاں یہ تو کہا جا سکے گا کہ بھائی آئندہ اس جیسا معاملہ ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری بات ہے اپنی اہلیت اتنی نہیں ہوتی، نہ آپ نے ان کو اتنے اختیارات دیے ہوتے ہیں. وہ اس کی مثال ایک حدیث میں ہمیں یہ ملتی ہے کہ ایک شخص، وہ کسی غزوے کے اندر ایک شخص تھے، ان کو نہانے کی حاجت ہو گئی اور سخت سردی تھی، اور دوسروں نے جو ہے نا ان کو زبردستی ان کو کہا کہ نہیں اب تو تم پاک نہیں ہو سکتے، تم کو تو نہانا پڑے گا. حالانکہ تیمم کا مسئلہ تھا، ان کو زبردستی نہلا دیا اور وہ اس ٹھنڈ کی وجہ سے مر گئے. اب دیکھیے نا اہل نے، جس کو نہیں پتا، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں پاکستان میں ڈاکٹر بہت ہیں اور مفتی بہت ہیں. کتنی مرتبہ سچ بتاؤں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایک شخص آتا ہے، دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے اور وہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے. ابھی ہم کچھ بولے نہیں، پہلے سے کوئی بولتا ہے نہیں آپ یوں کر لیں، آپ یوں کر لیں، وہ مسئلہ پہلے سے بتا دیتے. اسی علاقے کے اندر ایک شخص کو بیچارے کی آنکھ میں کوئی تکلیف تھی، ہاں یہ دوا تمہاری مفید ہے، میں نے بھی استعمال کی تھی، بہت فائدہ ہوا تھا. اس کو دوا دی، آپ یقین جانے اس کی بینائی چلی گئی. اسی علاقے کا مسئلہ ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ غلطی ایسے نااہل اور ایسے نااہلوں کا جو اجتہاد ہوگا یہ بڑی غلطی شمار ہوگی. ہاں ڈاکٹر ہے ایک آدمی، ماہر ہے، اس لیے علماء نے باقاعدہ اس کے مسائل لکھے ہیں کہ زمان کب آئے گا نہیں آئے گا، اس غلطی پہ سزا ہوگی نہیں ہوگی. ایک آدمی زبردستی جو ہے ڈاکٹر بن بیٹھا، جعلی ڈگری عطائی جو ہے وہ، اور اس نے کسی کے ساتھ اس طرح کر دیا تو یہ بڑی غلطی شمار ہوگی. اور ایک ڈاکٹر ہے بھائی، ہو گئی غلطی، اس کی غلطی کسی اور قسم کی ہوگی. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. تو حضور نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ ہل لا سألوا اذا لم یعلموا، جب تو فرمایا فإنما شفاء العی السؤال. خدا تمہیں غارت کرے، تم نے اس اللہ کے بندے کو قتل، تم نے اس کو مروا دیا جب مسئلے کا نہیں پتا تھا تم کو، تو تم کو کیا ضرورت تھی اجتہاد کرنے کی؟ اب یہ یقیناً اس قسم کے لوگ تھے جن کی اہلیت اتنی نہیں تھی. پھر حضور نے فرمایا انما شفاء العی السؤال. تو انشاءاللہ یہ بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ چیز بھی سیکھیں. ہر شخص کے لیے ہر لائن نہیں ہوتی، ہر شخص ہر چیز میں ماہر نہیں ہوا کرتا. جو جس لائن کا ہے اس کو اسی میں بولنے کا حق ہے. اس کو حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہر لائن کے اندر دخل اندازی کرتا پھرے، ہر لائن کے اندر جو ہے نا وہ اپنی ٹانگ اڑاتا پھرے. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ غلطی کرنے والا وہ نااہل ہے، اہل ہے، اس نے اجتہاد کیا ہے تو اس کا اجتہاد کس قسم کا ہے. ایسے ہی یہ بہت اہم بات ہے، 3 بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے. نمبر 1 لا علم ہے، ناواقف ہے، جاہل ہے. اور نمبر 2 نااہل ہے یا اہل ہے. اور نمبر 3 یہ بھی دیکھیے کہ غلطی کرنے والے کا مقام، مرتبہ، اس کی عمر، علم، عمل، اور خاص طور سے یہ جملہ اس کے احسانات، اس کی قربانیاں، اس کے اختیارات، گزشتہ زندگی میں اس کے ساتھ آپ کا رویہ. اللہ اکبر. یہ بات بہت اہم ہے کہ غلطی کرنے والا جب اپنی غلطی سے رجوع کر کے توبہ کر لے یا معذرت کرے تو پھر اس کے مقام اور مرتبے کا مناسب خیال رکھنا چاہیے. یعنی تنبیہ کرتے وقت ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ غلطی کرنے والا، تاکہ وہ راہ راست پر قائم رہ کر لوگوں کے ساتھ حسب معمول زندگی گزار سکے. تنبیہ کرنے والے کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے
کسی ساتھی پر وقتی طور پر انسانی کمزوری کا غلبہ ہو سکتا ہے، اگر کسی پرانے ساتھی سے کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو اس کا سختی سے مواخذہ نہ کرے۔ اتنی پیاری تعلیم ہے، اتنی پیاری تعلیم ہے۔ ہمارے یہاں کسی کے 99 احسانات ہوں، وہ ایک طرف ایک غلطی، ہم سارا فیصلہ اس کے اوپر کر رہے ہوتے، زندگی بھر کے احسان پر پانی پھیر دیتے ہیں جب ایک بات ہماری مزاج کے خلاف ہو جائے تو اور ہمارا انداز تنبیہ، اس وجہ سے ہم اچھے اچھے ساتھیوں کو کھو بیٹھتے ہیں، اچھے اچھے خوبی والوں کو، صلاحیتوں والوں کو، اچھے اچھے لوگوں کو ہم اپنے ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں اتنا ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والوں کو دیکھتے تھے کہ غلطی کرنے والے کے احسانات کیا ہیں، اس کی قربانیاں کیا ہیں، اس کی پچھلی زندگی کا ریکارڈ کیا ہے، کردار کیا ہے۔ اب آپ اس کی مثالیں دیکھیے۔ غلطی کو بہت بڑی یا معمولی قرار دیتے وقت، غلطی کرنے والے کے بارے میں موقف طے کرتے وقت اس کی گزشتہ بڑی بڑی نیکیوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی اور عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، اور چل دیے غصے کے اندر۔ صحابہ میں وقتی طور پہ اگر کچھ بھی ہو جاتا تھا، لیکن اندر ان کا اتنا پاکیزہ تھا، فوراً ان کو احساس ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے ان کو منانے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غصے میں تھے، حتیٰ کہ حضرت یہ گھر تک پہنچے، انہوں نے ان کے سامنے ہی دروازہ بند کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بات سامنے آئی۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہو گیا کہ اگر وہ اپنی غلطی پہ نادم تھے تو مجھے پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ادھر یہ بھی نادم ہے، ادھر وہ بھی نادم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہو جاتے۔ کس کے اوپر غصہ ہو جاتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ غصہ ہو جاتے۔ ادھر حضرت ابو بکر کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ غلطی میری تھی۔ حضور حضرت عمر پہ غصہ ہوتے اور کیا کہتے ہیں؟ هل انتم تارکو لی صاحبی، تم میرے خاطر ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے؟ میرے خاطر؟ تم کو پتہ ہے جس وقت میں نے اسلام پیش کیا تھا، سب نے انکار کیا تھا، اس وقت ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی۔ جب سب نے منہ پھیرا تھا، ابو بکر تھے، انہوں نے بغیر چوں چرا کے دین کو قبول کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے، دیکھنے میں غلطی کہہ رہے ہیں ابو بکر میری ہے، لیکن حضور ان کے احسانات کو سامنے رکھ رہے ہیں اور سامنے رکھ کے تعلیم دے رہے ہیں، اور امت کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کسی شخص کی قربانیاں بھی پیچھے دیکھا کرو، اور دیکھا کرو کہ اس کی قربانیاں کیا ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ یہ ہمارا معاملات بڑے نازک ہیں، اور شوہر ہو یا بیوی ہو، اور بیوی کا معاملہ شوہر کے ساتھ ہو، کس کس موقع پر، یہ زندگی تو ہے ہی قربانی کی، اس سے بڑا ساتھ اور کیا ہوگا، اور کس کس موقع کے اوپر ساتھ دیا جاتا ہے۔ اور انسان بس جذباتی رویوں کے اندر بس یہ چیز دیکھتا ہے کہ غلطی کس نے، کیا غلطی ہے، اسی کے اوپر انسان جو ہے آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور زندگی بھر کے احسانات کے اوپر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ کتنے اچھے ہمارے ملازم ہوتے ہیں کہ بچپن سے لے کے وہ جوان ہوا اور بوڑھا ہوا اور وہ آپ کے ساتھ ادارے میں کام کر رہا ہوتا ہے، ایک غلطی ہو جاتی ہے اور سب کے اوپر پانی پھیر کے اس بوڑھے کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی دیکھنا پڑے گا اس کی عمر، اس کا علم، اس کی پچھلی زندگی میں کارکردگی، تو پھر اس کو دیکھ کر پھر تنبیہ کرنی پڑے گی۔ جیسے پیچھے بھی ایک واقعہ گزرا تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت حاتب، ان سے کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے جاسوسی کا خط لکھا، لیکن حضور نے کیوں درگزر کر دیا کہ یہ بدری صحابی ہیں، بدر جو بڑا سخت واقعہ تھا، اور انہوں نے جان نثار کی تھی میرے کہنے پر، تو میں کیسے ان کی قربانی، تو حضور نے ان کی قربانی کو اوپر رکھا، اور حضور نے جو ہے ان کی غلطی کو، چاہے کتنی بڑی غلطی تھی، اس کو معاف کر دیا، تنبیہ نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تو بس انشاءاللہ بس کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ابھی یہ مزاج بنا دے۔ آج کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جذباتی رویوں کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، اور ان جذباتی رویوں سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی عادت بنانا پڑے گی، اس کو سوچنا پڑے گا، مشق کرنا پڑے گی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز غلطیوں کی تحقیق کرنا، دوسرے نمبر پر چیز کہ تنبیہ مفید ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھنا،
نمبر 3 نیتوں کی اصلاح کرنا، تنبیہ سے مقصود اصلاح ہو، سمجھانا ہو، انتقام اور تذلیل اور توہین نہ ہو۔ اور نمبر 4 کس قسم کی تنبیہ کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں 2 چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ نمبر 1 غلطیاں کرنے والا کون ہے، نمبر 2 وہ غلطی کس قسم کی ہے۔ پھر غلطی کرنے والوں میں ہمیں فرق کرنا ہوگا، ایک آدمی جو جہالت کی وجہ سے، نادانی اور ناواقفی کی وجہ سے غلطی کر رہا ہے، اور ایک جو جانتے بوجھتے غلطی کر رہا ہے، ان دونوں میں فرق کرنا ہوگا۔ اور نمبر دو کیا، ایک آدمی جو اہل ہے اور وہ اور ہم نے ہی اس کو کچھ اختیارات دیے ہیں، اس اختیارات کو اس نے استعمال کیا ہے، پھر اس سے غلطی ہو گئی، تو پھر اس قسم کی غلطی۔ اور ایک آدمی نااہل ہے، اس کو حق ہی نہیں تھا کہ وہ اتنا آزاد ہو کے فیصلے کرتا، اس کو حق ہی نہیں تھا، اور وہ پھر اس طرح کے فیصلے کرے، اس میں بھی ہمیں فرق کرنا ہوگا۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ جس کو مثبت سوچ کرتے ہیں، غلطی جس وقت سامنے آئی ہے، اس وقت غلطی کرنے والے کی پچھلی زندگی ہمارے ساتھ کیا رہی ہے، اس کے کیا احسانات رہے ہیں، کس کس موقع پہ اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے، کیسی کیسی وفائیں ہیں، اس کی مالی قربانیاں اور اس کی جانی قربانیاں، اس کے احسانات، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔